द علی گڑھ موومنٹ یعنی کہ تحریک علی گڑھ، جیسے کہ آپ جانتے ہو یا آپ نے سنا ہوگا اس تحریک کے بارے میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم تحریک ہے جس کو سر سید احمد خان نے شروع کیا تھا۔ ڈفرینس جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ کو بہت سارے انگلش کے ویکیبلری ملے گا، بہت سارے گرامر ملے گا، اور کس طرح چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ بھی آپ سیکھو گے، اور تاریخ کے ایک اہم پارٹ کے بارے میں بھی آپ جانیں گے۔ ڈفرینس اس بک کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہسٹری زبردست طریقے سے، ایک پوری بک ہے ہسٹری، یہاں پہ پوری زبردست طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس آپ انگلش بھی سیکھو گے جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے، کیونکہ یہاں پہ تمام ویکیبلری جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے ان سب کے معنی، ان کا سنونم بھی لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے جو یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ڈفرینس۔ دی علی گڑھ موومنٹ یعنی کہ تحریک علی گڑھ واز اے سگنیفیکنٹ ریفارم انیشیٹو، یعنی کہ ایک کیا تھا، ایک اہم اصلاحی تحریک تھی یا آپ کہہ سکتے ہو مہم تھی، لیڈ بائی سر سید احمد خان، سر سید احمد خان کی قیادت میں، ان دا لیٹ 19th سینچری یعنی کہ 19th سینچری 19ویں صدی کے آخر میں۔ اٹ ایمرج یہ نمودار ہوا، یہ شروع ہوا، آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس یعنی کہ جنگ آزادی کے بعد، آفٹر مطلب کے بعد، وار آف انڈیپینڈنس یعنی کہ جنگ آزادی، انڈیپینڈنس کہتے ہیں آزادی کو جسے ہم سوورینٹی بھی کہتے ہیں۔ ان 1857 1857 میں، آ پیریڈ ایک ایسا وقت، وین جب مسلمز آف سب کنٹیننٹ یعنی کہ برصغیر کے مسلمان، فیسڈ سامنا کیا یا انہیں درپیش ہوا، سیویئر سوشل پولیٹیکل اینڈ ایجوکیشنل ڈکلائن، شدید سماجی، سیاسی اور تعلیمی زوال کا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ تحریک علی گڑھ اس وقت شروع ہوا جب مسلمانوں کی ہر حساب سے زوال ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، زوال کی طرف گامزن تھی، خاص کر یہ ہوا تھا وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے بعد۔ پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈفرینس؟ دا موومنٹ sought to uplift دا مسلم کمیونٹی، یعنی کہ جو موومنٹ تھا، تحریک تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ ترقی دینا تھا، اپلفٹ کرنا تھا، کن کو؟ مسلم کمیونٹی یعنی کہ مسلمانوں کی کمیونٹی کو، بائی انٹروڈیوسنگ ماڈرن ایجوکیشن یعنی کہ جدید تعلیم لانے سے، انٹلیکچوئل اویکننگ فکری شعور لانے سے یا فکری بیداری لانے سے، اینڈ اور سوشل ریفارمز اور سماجی اصلاحات سے۔ سر سید احمد خان آبزروڈ یعنی کہ سر سید احمد خان نے دیکھا، آبزرو مطلب دیکھا، جانچا، دیٹ کہ آفٹر دا فیلئر آف 1815 اپرائزنگ یعنی کہ 1857 کے بغاوت کے ناکامی کے بعد، ٹھیک ہے، فیلئر میں ناکامی، اپرائزنگ کہتے ہیں بغاوت کو، ٹھیک ہے، جسے میوٹنی بھی کہتے ہیں۔ 1857 کے ناکامی کے بعد مسلمز ور ڈیلیبریٹلی کیپٹ اوے فرام پاور اینڈ پروگریس، مسلمانوں کو جان بوجھ کر، ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر یا شعوری طور پر دور رکھا گیا، کیپٹ اوے مطلب دور رکھا گیا، کس چیز سے؟ پاور یعنی کہ اقتدار، اینڈ پروگریس ترقی سے۔ پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈفرینس؟ پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈفرینس کہ ای ریئلائزڈ یعنی کہ وہ سمجھ گیا یا اسے احساس ہوا، کس کو؟ سر سید احمد خان کو، دیٹ کہ وداؤٹ اڈاپٹنگ ماڈرن نالج اینڈ سائنٹیفک لرننگ یعنی کہ سائنسی تعلیم اور جدید علوم اختیار کرنے کے بغیر، یعنی کہ ان دونوں چیزوں کے بغیر، دا مسلم کمیونٹی یعنی کہ جو مسلمان کمیونٹی ہیں، would remain backward یعنی کہ پسماندہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، بیکورڈ کہتے ہیں پسماندہ رہنا یعنی کہ بہت سی چیزوں سے دور رہنا۔ ٹو اوور کم دس کرائسس یعنی کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے، ٹو اوور کم مطلب کسی چیز پہ غالب ہونا، ٹھیک ہے، دس کرائسس یعنی کہ اس بحران پر، اس مسئلے پر، تو اس نے کیا کہ ای لیڈ دا فاؤنڈیشن آف محمدن اینگلو اورینٹیل کالج ان علی گڑھ ان 1875، تو اس نے بنیاد رکھی، لیڈ دا فاؤنڈیشن بنیاد رکھی، کس چیز کا؟ محمدن اینگلو اورینٹیل کالج کا، ان علی گڑھ میں، ان 1875 یعنی کہ 1875 میں، وچ لیٹر ڈیولپڈ یعنی کہ یہی محمدن اینگلو اورینٹیل کالج جو ہے بعد میں بنا یا شکل اختیار کی،
into prestigious علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی کہ علی گڑھ مسلم باوقار یا باعزت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہی کالج بعد میں کیا بنا، ایک باوقار باعزت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا. دس انسٹیٹیوشن، یہ ادارہ، بیکیم بنا دا سینٹر آف لرننگ یعنی کہ تعلیم کا مرکز بنا، ٹھیک ہے، اینڈ اور پروڈیوسڈ اور پیدا کی یا بنایا لیڈرز رہنماؤں کو، شیپڈ جنہوں نے بنا ہے، شیپ مطلب جنہوں نے بنا ہے، دا ڈیسٹنی یعنی کہ تقدیر کو، آف مسلمانوں کا ان ساؤتھ ایشیا یعنی کہ جنوبی ایشیا میں. یعنی کہ اسی یونیورسٹی سے بیس سے ایسے لیڈر نکل کے آئے یعنی کہ نکل کر سامنے آئے جنہوں نے ساؤتھ ایشیا میں مسلمانوں کے جو ہے زندگیاں ڈیسٹنی یعنی کہ تبدیل کر دیں. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈیئر فرینڈس؟ پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈیئر فرینڈس کہ دا علی گڑھ موومنٹ یعنی کہ تحریک علی گڑھ ایمفیسائزڈ زور دیا کس چیز پر؟ دا امپورٹنس آف انگلش لینگویج یعنی کہ انگریزی زبان کے اہمیت پر، ماڈرن سائنسز یعنی کہ جدید علوم پر، اینڈ ریجنل تھنکنگ اور فکری سوچ پر، وداؤٹ ابینڈننگ اسلامک ویلیوز یعنی کہ اسلامی اقدار کو ترک کیے بغیر. یعنی کہ آپ اسلام کے آتے میں رہتے ہوئے یعنی کہ اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ انگریزی بھی سیکھیں، ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن سائنسز یعنی کہ جتنی بھی علوم ہے وہ بھی سیکھیں، اور ریجنل تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کیا کرو، سیکھ سکتے ہو، آپ حاصل کر سکتے ہو. سر سید احمد بلیوڈ یعنی کہ سر سید احمد کا ماننا تھا دیٹ کہ ریلیجیس نالج یعنی کہ جو مذہبی علم ہے شوڈ بی کمبائنڈ یکجا ہونا چاہیے، کمبائن مطلب یکجا ہونا چاہیے، ود ورلڈلی ایجوکیشن یعنی کہ دنیاوی تعلیم سے، ٹو کریٹ بیلنسڈ انڈیویجول یعنی کہ تاکہ متوازن شخصیات پیدا کر سکیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے شخصیت، ایسے پرسنالٹی پیدا کیا جیسا ہے جس کو اسلامی اقدار کے بارے میں معلومات ہو اور جن کو ورلڈلی نالج کے بھی بارے میں معلومات ہوں. پھر آگے لکھا ریفرنس ای آلسو انکریجڈ مسلم، اس نے مسلمانوں کو بھی ترغیب کی یا حوصلہ دیا یا ہمت بڑھائی کہ وہ کیا کریں کہ ٹو کوآپریٹ یعنی کہ تعاون کریں. کوآپریٹ مطلب تعاون کرنا، کس کے ساتھ؟ ود دا برٹش گورنمنٹ یعنی کہ برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، ریدر دین اپوزٹ بجائے اس کی مخالفت کرنے کے. یعنی کہ اس نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی، یہ حوصلہ افزائی کی کہ آپ کیا کرو، بجائے برٹش گورنمنٹ کے مخالفت کرنے کے آپ کیا کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، بلائنڈلی بنا سوچے سمجھے یعنی کہ بنا سوچے سمجھے اس کی مخالفت کے بجائے آپ اس کو سپورٹ کریں، آپ کوآپریٹ کریں. ایز ہی بلیوڈ جیسے کہ اس کا ماننا تھا، دس اسٹریٹجی یعنی کہ یہ اسٹریٹجی، یہ جو حکمت عملی ہے، اسکیم ہے، وڈ سیکیور یعنی کہ بچائے گا یا آپ کہہ سکتے ہو پیدا کرے گا، ٹھیک ہے، کیا چیز؟ فیوچر اپرچونیٹیز مستقبل کے مواقع، فار دا کمیونٹی یعنی کہ کمیونٹی کے لیے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے. پھر آگے لکھا ہوا ریفرنس تھرو جرنلز یعنی کہ اپنے جرائد کے ذریعے، رائٹنگز یعنی کہ مضامین یعنی کہ لکھائی کے ذریعے، اینڈ لیکچر اور لیکچرز کے ذریعے، سر سید احمد اسپریڈ اویئرنیس یعنی کہ سر سید احمد خان نے کیا کیا، آگاہی پھیلائی یا شعور دی، امنگ دا مسلمانوں میں، کس چیز کے بارے میں؟ اباؤٹ دا نیسیسٹی آف ایجوکیشن اینڈ ریفارم، اور اصلاحات کی ضرورت کے بارے میں، ٹھیک ہے. ای روٹ اس نے لکھا دا فیمس اسباب بغاوت ہند یعنی کہ مشہور اسباب بغاوت ہند، ایک کتاب تھا، ٹھیک ہے، جسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں، کازز آف انڈین ریولٹ یعنی کہ ہندوستانی بغاوت کے وجوہات. ان وچ اس میں ای ایکسپلینڈ اس نے وضاحت کی یا بتا دیا، دا ریزن یعنی کہ وجوہات کو، بیانڈ دا 1857 وار یعنی کہ 1857 کے جنگ کے بارے میں یعنی کہ اس کے اسباب کے بارے میں. ڈیفینڈنگ دفاع کرتے ہوئے، مسلمانوں کو، اگینسٹ انجسٹس بلیم یعنی کہ ناحق الزام کے خلاف، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ٹائم مسلمانوں کے خلاف یہ الزام لگایا گیا کہ یہ جو سارا کچھ 1857 کا جو بغاوت ہوا ہے یہ سارا مسلمانوں کی وجہ سے. جبکہ اس نے ایک کتاب لکھا جس کا نام کیا تھا، اسباب بغاوت ہند. اس میں اس نے بیان کیا کہ اصل میں مسلمانوں نے جنگ سٹارٹ نہیں کیا تھا، یہ جنگ اصل میں انگریزوں نے سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ کافی ظلم و ستم کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ مسلمان اور ہندو مل کر یہ بغاوت سٹارٹ کی تھی.
फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि इज़ एफर्ट्स यानी कि उसकी कोशिशें या जद्दोजहद रिस्टोर्ड यानी कि बहाल किया, वापस ले आया द कॉन्फिडेंस एतमाद किस चीज़ में ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि मुसलमानों की कम्युनिटी का, एंड और मोटिवेट और तरगीब की, मोटिवेट किया, हौसला बढ़ाया दैम यानी कि उनका यानी कि मुसलमानों का, कि वो क्या करें कि टू सीक प्रोग्रेस थ्रू नॉलेज यानी कि इल्म के ज़रिए वो क्या करें, तरक्की का तलबगार रहे, यानी कि अगर उनको तरक्की करना है तो वो अपने इल्म के ज़रिए करें। द अलीगढ़ मूवमेंट यानी कि तहरीक अलीगढ़ प्रोड्यूस्ड पैदा किया अ न्यू जनरेशन एक नया नस्ल ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम यानी कि तालीम याफ्ता मुसलमानों का, ऊ लेटर जो बाद में प्लेड अ डिसाइसिव रोल यानी कि बाद में क्या किया, फैसला कुन किरदार अदा किया। ठीक है, प्ले मतलब अदा किया, डिसाइसिव यानी कि फैसला कुन, रोल यानी कि किरदार, इन द पाकिस्तान मूवमेंट यानी कि तहरीक पाकिस्तान में। फिर आगे लिखा हुआ रेफरेंस के लीडर्स यानी कि रहनुमा सच एज अल्लामा इकबाल एंड क़ायद आज़म, जैसे कि अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुतासर थे बाय द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म यानी कि इस रिफॉर्म के इस इस्लाहात के जोश जज्बे से, इनिशिएटेड यानी कि शुरू किया गया एट अलीगढ़ यानी कि अलीगढ़ में। द इंस्टीट्यूशन इदारा नॉट ओनली प्रोवाइडेड न सिर्फ मुहैया किया या दिया एजुकेशन तालीम, बट आल्सो शेप्ड अ पॉलिटिकल विजन फॉर द मुस्लिम आइडेंटिटी, बल्कि बनाया एक पॉलिटिकल विजन, एक सियासी सोच मुसलमानों की शनाख्त के लिए एंड राइट्स और हकूक़ के लिए इन सब कंटिनेंट यानी कि बरसग़ीर में। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस इन कंक्लूजन यानी कि आखिर में या आखिरकार द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज मोर जस्ट दैन जस्ट एन एजुकेशनल रिफॉर्म यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट जो था, तहरीक अलीगढ़ जो था, वो एक तालीमी इस्लाह से ज़्यादातर यानी कि बढ़कर था। इट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट इन मुस्लिम हिस्ट्री इन इंडिया यानी कि इंडिया में मुसलमानों की तारीख का एक अहम मोड़ थी। बाई इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस मॉडर्न अवेयरनेस एंड लीडरशिप यानी कि एतमाद, जदीद शहूर या आगाही और क़यादत पैदा करने से, इट प्रिपेयर्ड द ग्राउंड यानी कि इसने मैदान को तैयार कर दिया फॉर द एवेंचुअल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के क़याम के लिए। अभी जानेंगे डिफरेंस उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। रिफॉर्म, रिफॉर्म कहते हैं इस्लाह या बेहतरी, जिसे हम एमिलियोरेशन भी कहते हैं और रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव कहते हैं पहल इकदाम को, जिसे हम इंटरप्राइज भी कहते हैं, जिसे हम एंडिवर भी कहते हैं। फिर आता है सिवियर, सिवियर कहते हैं शदीद या सख्त, जिसे हम एक्यूट या ड्रास्टिक कहते हैं। डिक्लाइन, डिक्लाइन कहते हैं जवाल या कमी को, जिसे हम डिटोरेशन भी कहते हैं, जिसे हम रिग्रेशन भी कहते हैं। अपलिफ्ट कहते हैं तरक्की देने को, बुलंद करने को, जिसे हम एलिवेशन भी कहते हैं, जिसे हम एडवांसमेंट भी कहते हैं। फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, असास को, जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, जिसे हम इंसेप्शन भी कहते हैं। फिर आता है प्रेस्टिजियस यानी कि मारूफ बावकार, जिसे हम इलस्ट्रियस भी कहते हैं और एमिनेंट भी कहते हैं। रीजनल, रीजनल कहते हैं अकली मंतकी, जिसे हम लॉजिकल और रीजनड भी कहते हैं। स्ट्रेटजी कहते हैं हिकमत अमली को, मनसूबाबंदी को, जिसे हम टैक्टिक या अप्रोच कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं मौके या इम्कानात को, जिसे हम प्रोस्पेक्ट या चांसेस कहते हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस कहते हैं आगाही शहूर को, जिसे हम कॉन्शसनेस भी कहते हैं, परसेप्शन भी कहते हैं। नेसेसिटी कहते हैं ज़रूरत लज़ूम को, जिसे हम रिक्वायरमेंट भी कहते हैं और एसेंशियलिटी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, भरोसा को, जिसे हम एश्योरेंस भी कहते हैं। कन्विक्शन भी कहते हैं। मोटिवेटेड, मोटिवेटेड मतलब हौसला अफजाही करना, मुतहर्रिक करना, जिसे हम इंस्पायर्ड और स्टिम्युलेटेड भी कहते हैं। जनरेशन कहते हैं नस्ल को, पीढ़ी को, जिसे हम कोऑर्ट भी कहते हैं और प्रोजेनी भी कहते हैं। डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी कि तकदीर, किस्मत, जिसे हम फेथ, प्रोविडेंस कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, पहचान को, जिसे हम करैक्टर कुछ हद तक कहते हैं और डिस्टिंक्टिवनेस भी कहते हैं। डिसाइसिव कहते हैं फैसला कुन कतई, जिसे हम कंक्लूसिव भी कहते हैं, जिसे हम रेजोल्यूट भी कहते हैं। एवेंचुअल, एवेंचुअल का मतलब आखिरकार या बिला आखिर, जिसे हम अल्टीमेट भी कहते हैं, जिसे हम इनएविटेबल भी कहते हैं।
کریشن کہتے ہیں تخلیق کو، قیام کو، جسم فارمیشن بھی کہتے ہیں، اوریجنیشن بھی کہتے ہیں۔ ڈفرینس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے جو یقیناً جب آپ یہ بک خریدو گے یہ آپ کو کافی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا انگلش سیکھنے میں۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔